نماز میں بھول جانا کس چیز کی علامت ہے؟ نماز میں برے خیالات کیوں آتے ہیں؟ شیطان اس وقت حملہ آور کیوں ہوتا ہے؟ نماز میں برے خیالات آنے کی اہم وجہ کیا ہے؟ آئیں آج کس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کے پاس نماز کے بعد شیطان نے آ کر کہا، آپ نے یہ نماز صحیح طرح نہیں پڑھی، لہذا اسے دوبارہ پڑھیے۔ جواب دیا، میں ہرگز یہ نماز دوبارہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جیسے میں پڑھ سکتا تھا ویسے میں نے پڑھ لی۔ اگر اس میں کمی رہ گئی ہے تو میں اپنے رب تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لوں گا۔ شیطان نے کہا، نماز جیسی عظیم عبادت کے معاملے میں سستی مت کیجیے، یہ سستی کا موقع نہیں، آپ دوبارہ نماز پڑھ لیجیے۔ فرمایا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں یہ نماز دوبارہ کبھی بھی نہیں پڑھوں گا۔ شیطان نے پھر کہا، دیکھیے میں آپ کی بھلائی کی خاطر نصیحت کرتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ نماز ایک عظیم عبادت ہے، آپ جیسے نیک بندے کو نماز کے معاملے میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگ نے شیطان کو زیر کرنے کے لیے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ نماز دوبارہ نہیں پڑھوں گا۔ رہی بارگاہ الہی میں بلند مرتبے والی بات تو میں اس کی بارگاہ میں بلندی کے بجائے پستی ہی پر خوش ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ ایسی نماز قبول نہیں فرماتا۔ کہا، میرا رب بہت کریم ہے، وہ اپنے کرم سے میرے اس ناقص عمل کو بھی قبول فرما لے گا۔ جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کر لیا، اب قبول کرنا اس کا کام ہے۔ اب تو یہاں سے دفع ہو جا، میں تیرے وسوسوں میں آ کر کبھی بھی اس نماز کو نہیں دہراؤں گا۔ بالآخر جب شیطان نے اپنی ناکامی دیکھی تو ذلیل و خوار ہو کر واپس چلا گیا۔ خیال رہے، ان بزرگ کی ایسی سختی سے رد کرنے سے غرض یہ تھی کہ شیطان کو ذلیل کیا جائے، اس کے وسوسے کو دفع کیا جائے اور اس کے راستے کو بند کیا جائے۔ یہ غرض نہ تھی کہ عمل درست اور نامکمل رہنے دیا جائے اور سستی اور لاپرواہی کو روا رکھا جائے اور فریب نفس اور کرم خداوندی کے بہانے پر اعتماد کر لیا جائے کہ جیسی تیسی غلط نماز ادا کی جائے، اس پر کفایت کر لی جائے اور دل کو تسلی دینے کے لیے کہا جائے کہ رحیم و کریم ہے، بخش دے گا۔ محمد غزالی فرماتی ہیں، شیطان بھوکے کتے کی مثل ہے جو تمہارے قریب آتا ہے، اگر تمہارے اور اس کے درمیان روٹی یا گوشت نہ ہو تو دھتکارنے سے ہی چلا جاتا ہے، یعنی محض آواز ہی سے اسے بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر تمہارے سامنے گوشت ہو اور وہ بھوکا بھی ہو تو وہ گوشت پر جھپٹتا ہے اور محض زبانی دھتکار سے دور نہیں ہوتا۔ تو جو دل شیطان کی غذا سے خالی ہو، اس دل سے ذکر کے ذریعے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ جب دل پر شہوت غالب ہو تو دل کا اندرونی حصہ شیطان کے قابو میں ہوگا اور وہ اس وقت کیے جانے والے ذکر اللہ کو دل کے ارد گرد پھیلا دے گا۔ لیکن جہاں تک متقی لوگوں کے دل کا تعلق ہے، جو نفسانی خواہشات اور بری صفات سے خالی ہوتے ہیں، ان پر شیطان شہوتوں کی وجہ سے نہیں آتا بلکہ غفلت کی وجہ سے ذکر سے خالی ہونے کے باعث آ جاتے ہیں۔ جب وہ ذکر کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں۔ رات دن گناہوں میں پڑا رہے ایسا شخص تو گویا شیطان کا دوست ہے، اور شیطان اپنے دوستوں کے پاس سے اتنی آسانی سے بھاگے ایسا کہاں ہے۔ پارہ 17 سورۃ حج آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، حقیقت ذکر دل میں اسی وقت جا گزری ہوتی ہے جب دل کو تقوی کے ذریعے آباد کیا جائے، اس کو بری صفات سے پاک کر دیا جائے، ورنہ ذکر محض آنے جانے والی بات ہوگی۔ دل پر اس یعنی ذکر کی سلطنت اور قبضہ نہیں ہو سکتا، لہذا وہ شیطان کی حکومت کو دور نہیں کر سکتا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے تقوی کے ذریعے پرہیزگاری اختیار کرو، پھر ذکر کی دوا استعمال کرو، یوں شیطان تم سے بھاگ جائے گا۔ جو ہوا وہ آور ہوگا، سب خدا کے حکم سے ہی آور ہوگا۔ پھر بندے کی کیوں گرفت ہے اور اس کو کیوں سزا کا مرتکب ٹھہرایا گیا؟ اس نے کون سا کام ایسا کیا جو مستحق عذاب کا ہوا؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ بلا حکم اس کے ایک پتہ نہیں ہلتا۔ پھر بندے نے کون سا اپنے اختیار سے وہ کام کیا جو دوزخی ہوا یا کافر یا فاسق، جو برے کام جو دوزخی ہوا یا کافر یا فاسق، جو برے کام تقدیر میں لکھی ہوں گے تو برے کام کرے گا اور بھلے کام لکھی ہوں گے تو بھلے کام کرے گا۔ بہرحال بندہ تقدیر کا تابع ہے، پھر کیوں اس کو مجرم بنایا جاتا ہے؟ چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ جو بندے کے تقدیر میں لکھ دیے ہیں وہی کرنا
ایسے نیک کام کرنا ہے، اسے کوئی جوتا مارا تو کیوں ناراض ہوتا ہے، یہ بھی تو تقدیر میں تھا، اس کو کوئی مال دبائے تو کیوں بگڑتا ہے، یہ بھی تقدیر میں تھا۔ یہ شیطان فالوں کا دھوکہ ہے کہ جیسا لکھ دیا ایسا ہمیں کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جان کر ہی لکھا ہے۔ بہار شریعت حصہ اول صفحہ 24 پر فرماتے ہیں، برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا بہت بری کام ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے منجنب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ ذہن میں برے خیالات اور فاسد فکر یعنی بری سوچ کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ عام طور پر وسوسہ ہر ایک کو آتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، بعض لوگ بہت زیادہ حساس ہونے کے سبب وسوسوں کے متعلق سوچ کر انہیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر خود ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اگر وسوسوں پر غور نہ کیا جائے تو عموماً یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وسوسے آنا شروع ہوں ذکر اللہ 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 کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ شیطان فرار ہو جائے گا۔ مسلمان جس قدر رب العالمین کے اطاعت میں آگے بڑھتا ہے اسی قدر شیطان کی مخالفت و بدعات بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ ہمہ اقسام یعنی طرح طرح کے مکروہ فریب اور دھوکے کے جال بچھاتا چلا جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے پیارے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے روکنے کی بھی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور طرح طرح کے وسوسے دلا کر گندے خیالات ذہن میں لا کر پریشان کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات جہالت کی بنا پر آدمی ان وسوسوں کا شکار ہو کر نیکی اور بھلائی کے کام سے رک جاتا ہے، اور یوں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پارہ 18 سورۃ المومنین آیت نمبر 97 اور 98 میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسوسہ ڈالنے کی شیطانی تحریک مسجدوں کے اندر خوب زوروں پر ہوتی ہے۔ وہاں موجود کئی مسلمانوں کو دنیاوی باتوں میں لگا دیتا ہے، بعضوں کو لڑوا دیتے ہیں، بعض بڑے بوڑھوں کو غصہ دلوا کر شور مچوا دیتے ہیں، معاذ اللہ، بعضوں کو بدنگاہی، بد اخلاقی، غیبت، چغلی گناہوں سے پھنسا دیتا ہے، جنہیں گناہوں میں نہیں پھنسا پاتا انہیں نیکیوں کی کمی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مثلاً درس و بیان کا سلسلہ ہو رہا ہو مگر مسجد میں موجود ہونے کے باوجود بعض لوگ شرکت سے محروم دور بیٹھنے لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں حاضر ہونے کے باوجود یاد الہی سے غافل اور علمی حلقوں وغیرہ سے کاہل رہتے ہیں، اس حدیث پاک کو غور سے پڑھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہوتا ہے شیطان آ کر اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں، جیسے تم میں کوئی اپنے گھوڑے کو پیار یعنی فرمانبردار و مطیع کرنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بس اگر وہ شخص ٹھہرا رہا یعنی اس کے وسوسے سے فوراً الگ نہ ہو گیا تو اسے باندھ لیتا ہے یا لگام دے دیتا ہے۔ نماز میں بھول جانا انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور یہ شیطان کے وسوسوں یا ذہنی عدم توجہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ کسی فکری پریشانی، دنیاوی مشاغل میں مشغولیت یا عبادت میں کامل توجہ نہ ہونے کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی نماز میں بھول جائے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے تاکہ نماز مکمل اور درست ہو جائے۔ نماز میں بھول جانا عام طور پر غفلت، شیطانی وسوسوں یا ذہنی پریشانیوں کی علامت ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ دنیاوی خیالات میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ بعض اوقات یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے تاکہ بندہ اپنی توجہ نماز میں زیادہ مرکوز کرے۔ اگر بھول ہو جائے تو شریعت نے اس کا سجدہ سہو کی صورت میں دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تصدیق تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور جو بندھا ہوا ہے اسے تم دیکھو گے یوں جھکا ہوا کہ ذکر الہی نہیں کرتا، اور وہ جو لگام دیا ہوا ہے وہ منہ کھولے ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے لیے روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے؟ فرماتے میں نے عرض کیا، فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اس سے جنت مل جاتی ہے، وسوسے اور گناہوں سے خلاصی مل جاتی ہے۔ اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو، آمین یا رب العالمین۔